وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کی غیب کی خبر ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا واقع ہونا تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکتے ہی، یعنی اے لوگو یہ ذرا اندازہ کرو کہ یہ معاملہ جسے تم اتنا طول دیے ہوئے ہو اور سوچتے ہو امیدیں لگا لگا کر کے زندگیوں کے اندر مال و دولت جمع کر رہے ہو، کافی دنوں تک جینا ہے، ارے قیامت ایسے آئے گی جیسے پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں ملا اور قیامت آ پڑے گی۔ او ہوا اقرب، یا پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ترین وقت میں قیامت آنے والی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ سورہ فاطر کے 38 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والی ذات ہے، بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی 110 نمبر کی آیت میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اس کی مخلوق کے آگے پیچھے کی باتیں ہیں، جو مخلوق کے آگے اور پیچھے ان تمام کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہ ہونے کی بتلا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 50 نمبر کی آیت میں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانہ ہے، اور میں ولا عالم الغیب، غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں جس کی وحی میرے طرف کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو نابینا ہے اور جو بینا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کے سوا سب کے سب نابینا ہیں اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ دیکھنے والی ذات ہے، سننے والی ذات ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کیا ہے، یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تنبیہ کی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا ہے؟ آپ کیا اپنے بیویوں کی خوشیاں چاہتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنے بیویوں کی خوشی کے لیے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی کے بارے میں اللہ کے رسول کو علم ہوتا، علم غیب جانتے، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے۔ نیز جو چال چلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں سے چند نے، اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو پایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتلایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم الخبیر ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے غیب کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سورہ توبہ کی 101 نمبر کی آیت میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اور مدینہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفاق پر وہ اٹل ہو گئے ہیں، نفاق کو اپنا لیا ہے اور اسی کو پسند کر لیا ہے۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمہم، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ کی 43 نمبر کی آیت میں عفا اللہ عنک لما ذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے،
کتنے پیارے اور اچھوتے اور محبت بھرے انداز میں اللہ جل شانہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لہم، ان لوگوں کو جو لوگ بغیر کسی عذر کے جہاد میں شرکت کرنے سے رک رہے ہیں، انہیں آپ نے اجازت کیوں دیا کہ ہاں نہیں جاؤ؟ آپ ان کو آزما لیتے، یہاں تک ان کو ذرا دیکھ لیتے کہ واضح ہو جاتا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، آپ اس کو جان لیتے۔ اسی طریقے سے تمام رسول کے بارے میں غیب کی علم کی نفی اللہ جل شانہ نے سورہ مائدہ کی 109 نمبر کی آیت میں کیا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول ماذا اجبتم، تو وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں و رسولوں سے کہ تمہیں کیا چیز جواب دی گئی، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اے انبیاء کرام، آپ نے دعوت دی لوگوں کو، آپ کو لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملے؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کو خوب جاننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں بھی غیب کے علم نہ ہونے کی نفی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 32 نمبر کی آیت میں کیا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق پر اعتراض کیا، پھر اللہ نے تخلیق کی اور انہیں چند باتیں سکھلائی اور وہ بتلا دیے، تو فرشتوں سے یہ کہے بغیر نہیں رہا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اے اللہ بے شک تیری ذات ہی سب کچھ جاننے والی اور حکمت والی ذات ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اور شواہد کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی وضاحت ہے کہ کوئی بذات خود علم غیب کا ملکہ نہیں رکھتے تھے، چابی ان کے پاس نہیں تھی، اتنی ہی خبر ہوتی تھی جتنا آپ کو بتلایا جاتا تھا۔ جب آپ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو بہت سارے ایسے واقعات جو بڑے ہی ناگوار تھے، جیسا کہ امہات المومنین پر جھوٹا واقعہ، جھوٹی تہمت لگائی گئی جسے واقع افک سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان تھے۔ کیا یہ واقعہ رونما ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ اسی طریقے سے بیعت رضوان بئر معونہ کے اندر قتل کر دیے گئے تھے، یہ سارے واقعات پیش نہیں آتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم لوگ ہمیں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھاؤ جس طریقے سے نصارہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حد سے آگے بڑھایا کہ انہیں ثالث الثلاث یعنی تین خداؤں کا ایک خدا قرار دے دیا، یعنی اللہ کے درجے کو پہنچا دیا۔ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے بیماری کے لوگوں کو ہاتھ پھیرتے تو ان کو شفا مل جاتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑیے کو مٹی سے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو چڑیا حقیقی معنوں میں ہو جاتا اور اڑنے لگتا تھا۔ یہ سارے معجزات بڑے بڑے تھے جو انسانوں کو دنگ کر دینے والی ہے، لیکن تمام باتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یہ لگائی ہے، بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ کیا آپ جب چڑیے کی حیات کی مٹی سے خول بناتے تھے اور روح پھونکتے تھے تو وہ
چڑیا ہو جاتی تھی، بِإِذْنِی میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی جب آپ مردوں کو نکالتے تھے، کیسے؟ بِإِذْنِی اللہ کے حکم سے۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے معجزات ہیں جو نبی انبیاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آشکارا کیا، واضح کیا، تاکہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان معجزات کے ذریعے انہیں اس بات کا یقین ہو چلے کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ معزز سامعین کرام، امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جس کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے خبر جاننے کے بارے میں اقرار کیا تو وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جنہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے تھے۔ آپ اس واقعے کی طرف متوجہ ہوں جو مدینہ منورہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ دف بجاتے ہوئے وہ کچھ گا رہی تھی، اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ کہ ہمارے بیچ وہ نبی بھی ہیں جو اس بات کو بھی جانتے ہیں جو کل کیا ہوگا۔ انکر علیہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا اور کہا دعی ھذا اسے چھوڑ دو، وقولی ما کنت تقولین اور وہی ساری باتیں کہو جو اپنے باپوں اور اپنے داداؤں کے قتل ہونے اور جنگوں میں شہادت کی جو باتیں تھیں اور جو ان کے فخر و مباحات کی باتیں تھیں اور جو امتیازات والی باتیں تھیں اہل مدینہ کے لیے، ان باتوں کو کہنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر کہا لا یعلم ما فی غد الا اللہ کوئی نہیں جانتا غیب کو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں تو صحیح ہدایت بخش۔ اے اللہ ہم تیرے قرآن کا منکر نہ بنیں، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر نہ بنیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ پر قائم و دائم رکھ۔ معزز سامعین کرام، یہ آیات اور احادیث ہم نے جو ذکر کیے ہیں، حوالے اور آیات نمبر ذکر کیے ہیں، آپ اسے برائے مہربانی کھولیے اور پڑھیے اور اپنی ذات اور اپنے نفس اور اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان باتوں پر غور کیجیے۔ وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں سارے زندگی کی ساری محنت ایک طرف، لیکن ایک چھوٹی غلطی شرک کی اگر ہو گئی تو وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ اور نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔